کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے دکھ اور تکلیف سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مولوی کے دوبارہ سوال کرنے پر عائشہ نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ زبان پر تو جیسے تالے لگا دیے گئے تھے۔ تیسری مرتبہ مولوی کے سوال کرنے پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ علیشہ آپی، آپ تو اس شادی سے بہت خوش ہوں گی، آپ نے تو کتنے خواب دیکھے تھے اس شادی کے لیے۔ عائشہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرتی خاموش بیٹھی علیشہ سے بھی سوال کر رہی تھی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آریان ملک اور علیشہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد علیشہ کا نکاح اپنی خالہ کے اکلوتے بیٹے آریان ملک سے طے پا گیا تھا۔ عائشہ، ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی جی آپی، حکم کریں، اب تو ساری باتیں مانوں گی۔ عائشہ، ماں باپ کا خیال رکھو گی نا میرے بعد؟ ارے آپی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، وہ صرف آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ان کا بہت خیال رکھو۔ اور پھر ایک ہفتہ پڑ لگا کر اڑ گیا۔ عین بارات والے دن گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی، اور پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ علیشہ کی جگہ دلہن عائشہ کو بنا دیا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے عائشہ کی جواب نہ دینے پر پھر سے سوال کیا، تو اس نے آخری مرتبہ بھی یہ نکاح قبول کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے آریان ملک کے سپرد کر دیا تھا۔ آریان ملک ملک کا جانا مانا بزنس ٹائکون تھا۔ ورزشی جسامت، تکھے نین نقش، گندمی رنگت، وہ بلا شبہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت آریان عائشہ کو اپنے لیے کسی موت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی سیج پر بیٹھی ہوئی اب تھک چکی تھی، لیکن آریان کو نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ آریان، جو ساری رات سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد گھر لوٹا تھا اور عائشہ کو نیلے رنگ کے کامدار لباس میں سوتے ہوئے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں عائشہ کی موجودگی سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے واش روم میں بند ہو گیا تھا، لیکن اس نے واش روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ گہری نیند میں سوئی عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ صوفے پہ پڑا آریان کا کوٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرے یا پھر دوبارہ سے سو جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ واش روم سے نکلا تھا، لیکن اس نے ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ چلتا ہوا صوفے تک آیا تھا۔ عائشہ، جو نظریں جھکائے تذبذب کا شکار تھی کہ اسے صوفے پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں برا لگا تھا۔ آپ صوفے پر کیوں سو رہے ہیں؟ عائشہ کی بات پر آریان نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ عائشہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنی حد میں رہو، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور اگر زیادہ ہی شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا تو ٹھیک ہے، پھر ہم میاں بیوی والا رشتہ ہی نبھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آریان کی زو بینی بات پر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… کیا بس؟ ہاں کیا بس؟ وہ چلایا تھا۔ عائشہ آریان کے چلانے پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا اور اس کا جھبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ آریان کے سخت ہاتھ لگانے پر عائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ آج کے بعد اگر میرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان گدھی سے کھینچ لوں گا، سمجھی تم؟ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، میری تکلیف کا اندازہ ہے تمہیں؟ تمہاری بہن نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ کیا ہو گیا آریان؟ بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بیوی ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارا شوہر ہوں۔ آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اور پھر عائشہ ساری رات تکلیف سے روتی رہی، لیکن آریان کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اگلی صبح عائشہ کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور وہ خاموشی سے سادہ سا لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اٹھ گئی ہو مہرانی؟ وہ ابھی باہر نکلی تھی کہ تبھی زرینہ بیگم نے اسے طنز کیا تھا۔ وہ ہاتھ مسلتی سر جھکائے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ بناؤ۔ میں نے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جو پہلے ہی دن کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں ناشتہ بنانے کو کہا ہوا ہے، لیکن تم سے ابھی تک ناشتہ نہیں بنا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بھی اپنی شادی کو لے کر بہت خواب تھے۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ اسے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی، ناپسندیدہ، بے مطلبی، دوسروں کے ظلم سہتے سہتے۔ وہ تو ہنس مکھ ہمیشہ سب کا دل جیت لینے والی لڑکی تھی، اور آج وہ قسمت سے ہار گئی تھی۔
اور یہ کیا سادہ سا لباس پہن کر سوگ بنا رہی ہو؟ گھر پر مہمان آتے ہوں گے۔ اب یہ تو ہر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بیٹے سے شادی تمہاری بہن کی ہونی تھی، لیکن ہماری بدقسمتی کہ تم میری بہو بن گئی۔ اس لیے بہتر ہے اچھا لباس پہن کر اچھا سا تیار ہو کر آؤ، زیورات سے خود کو لاد لو، آخر کو تم میری بہو ہو۔ اتنے زیور تو تم نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے۔ عائشہ اپنی خالہ کی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ خالہ کا یہ روپ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اتنی محبت کرنے والی خالہ کے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر وہ خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ وہ سب کا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں گئی تھی تاکہ اپنی خالہ کے کہنے کے مطابق تیار ہو سکے۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر باہر نکلی تو آریان جاگ چکا تھا۔ آریان کو دیکھتے ہوئے عائشہ کنفیوز ہو رہی تھی، جو اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا سچ دھج کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ حسن دیکھ کر میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تم اس گھر میں تو میری بیوی بن کے آ گئی ہو، لیکن میرے دل میں، میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اتنا کہتے ہی آریان واش روم میں بند ہو گیا تھا اور وہ افسوس بھری نگاہوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیوں، کیا آپ نے ایسا میری زندگی تباہ کر دی؟ آپ نے عائشہ اور علیشہ اپنے ماں باپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ صدیق صاحب نے کبھی انہیں بیٹیاں نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، انہیں بیٹا سمجھا تھا، انہیں اچھا پڑھایا لکھایا تھا، جبکہ پورے خاندان نے علیشہ اور عائشہ کی پڑھائی پر مخالفت کی تھی۔ لیکن صدیق صاحب کی ایک ہی بات تھی کہ مجھے اپنی بچیوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی میرا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ صدیق صاحب ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک عالی شان زندگی دی تھی۔ ارے آپی، یونیورسٹی میں میری دوستوں کی سب بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میری بہن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ کب کر رہی ہیں آپ بھی شادی؟ کر لو نا، شرم کرو لڑکی، بہن سے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ارے بہن سے کر رہی ہوں، کون سا اماں سے کر رہی ہوں جو شرم آئے؟ توبہ، کتنی زبان چلتی ہے تمہاری، ابا کو پتہ چل گیا تو زبان کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اچھا ویسے بتاؤ نا، آپ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ اللہ عائشہ، تمہیں آج کیا ہو گیا؟ یہ کیسی دوست ہیں؟ دور رہا کرو اپنی دوستوں سے، تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ اب اتنی معصوم بننے کی کوشش نہیں کریں علیشہ، اب کہ بتاؤ نا، کوئی لڑکا ہے جو نظر میں ہو، آپ کی نظر میں ہو؟ اچھا اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کیا کرو گی؟ کرنا کیا ہے، جا کے بابا کو بتا دوں گی۔ بابا، علیشہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ تو اس لیے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ہاں، ارے نہیں، مذاق کر رہی ہوں، لیکن ہاں میں آپ لوگوں کی شادی ضرور کروا سکتی ہوں۔ یہ آپ لکھ کر رکھ لیں۔ آپ بتائیں نا، کون ہے وہ خوش نصیب جسے میری آپی نے پسند کیا ہے؟ علیشہ کی آنکھوں کے سامنے وہ بھوری آنکھیں گھوم گئی تھیں۔ آپی بولے نا، کون ہے وہ؟ آریان ملک۔ کیا آپ کو خالہ کا بیٹا ہی پسند آیا ہے؟ چمڑیز خالہ کا بیٹا؟ اے لڑکی، ایسے مت بولو۔ ارے واہ بھائی واہ، ابھی سے اس کی طرفداری اور بہن سے مخالفت، صحیح جا رہی ہیں آپ ہی۔ اچھا ویسے یہ بتائیں کہ پہلے محبت کا اظہار کس نے کیا، آپ نے یا انہوں نے؟ عائشہ، دراصل مسئلہ یہی ہے کہ ابھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر ہی نہیں پائے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب یہ یک طرفہ محبت ہے؟ اف خدایا، وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ یار اب تم میرا مذاق تو مت اڑاؤ۔ تو اور کیا کروں، اکیلے ہی محبت کر بیٹھی ہیں اور ان کو بتایا تک نہیں۔ ویسے آپ ہی اچھا ہے، ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے، اپنی پسند کو بدل لیں۔ عائشہ، تم میرا دل کیوں چھوٹا کر رہی ہو؟ ایسے تو مت کہو، مجھے بے انتہا محبت ہے۔ ہاں، اس لیے تو ابھی تک بتایا نہیں اسے۔ کیا کروں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ وہ اس کی اتنی جرت، شکل دیکھیے اس کی۔ عائشہ، بری بات، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے آریان پسند ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ چہرے اللہ نے بنائے ہیں۔ اچھا بابا، سوری، لیکن آپ کے اب ان کو بتائے گا کون؟ آپ ان کو کیوں نہیں بتا دیتی؟ نہیں بابا، میں نہیں بتا سکتی، مجھے تو اس کی آنکھوں سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح وہ گھور کر دیکھتے ہیں، اچھی محبت ہے، بلکہ عجیب کہنا پڑے گا۔ ایسی محبت پہلے تو کبھی نہیں دیکھی میں نے، اور نہ ہی سنی۔ خیر آپ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ ظاہری بات ہے اب اماں اور ابا کو بتانا ہی پڑے گا، اس طرح سے شادی نہیں ہوگی نا۔ نہیں نہیں، پاگل ہو کیا، ابا میری جان لے لیں گے، انہیں ہم پر کتنا بھروسہ ہے۔ میں ان کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی۔ انہیں آپ ہی بھروسہ تب ٹوٹتا ہے جب آپ کچھ غلط کر رہی ہوتی، اور محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور پھر آپ کون سا گھر والے سے چھپ کر رہی ہیں؟
انہیں بتا تو رہے ہیں، غلط تو تب ہوتا ہے جب آپ چھپ چھپ کر آریان بھائی سے ملتی، ڈیٹ کرتی ہوتی، گول گپے کھاتی، ساری ساری رات رومانٹک باتیں کرتی۔ اف لڑکی عائشہ، مجھے لگ رہا ہے مجھے اپنی محبت سے پہلے تمہاری دوستی بدلنی ہوگی تبھی۔ عائشہ ہنستے ہوئے پھر سے اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے لگی تھی۔ علیشہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ السلام علیکم خالہ۔ ارے وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ کیسے آنا ہوا خالہ؟ وہ اماں نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، سوچا جاتے ہوئے دیتا جاؤں۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، ناشتہ کرو۔ علیشہ، آریان آیا ہے، اس کے لیے ناشتہ لاؤ۔ ارے نہیں خالہ، آپ خواہ تکلف کر رہی ہیں، میں بس آفس جا کے ناشتہ کر لیتا۔ ارے نہیں، آفس جا کے ناشتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر رکو، ناشتہ کر کے جانا۔ تبھی علیشہ ناشتے کی تھال اٹھائے کمرے میں آئی تھی۔ اماں ٹیبل پہ ناشتہ لگا دیا سب کا، آپ لوگ بھی وہاں پر ہی آ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اماں میں چلتی ہوں، عائشہ آج گھر پر ہی برتن وہ صاف کر دے گی، مجھے یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں یونیورسٹی، میرا بھی آفس اسی سائڈ پہ ہے۔ علیشہ کو تو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ آریان کے ساتھ جانا بہت مشکل تھا اس کے لیے، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے بیٹا تم فکر نہیں کرو، اس کا تو روز کا کام ہے، وہ روز اکیلے ہی جاتی ہے، تو تمہیں خواہ تکلیف ہوگی۔ ارے خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیسی تکلیف؟ ہاں بس 2 منٹ بیٹھیں، اب آپ نے ناشتہ بنا ہی دیا ہے تو میں کر کے ہی جاؤں گا۔ ارے واہ بھائی واہ، آج تو آریان ملک صاحب آئے ہیں ہمارے گھر میں، تو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی بس طنز کرنا شروع کر دیا۔ ارے جب چاند کبھی کبھی گھر میں نکلے گا تو پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اماں میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ عائشہ علیشہ کی طرف دیکھتے سب باتیں کر رہی ہے جو اس نے آنکھیں دکھا کر کچھ بھی بولنے سے منع کر رہی تھی۔ بیٹا اس کی باتوں کا برا مت منانا، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ ارے نہیں خالہ، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، میں بھلا کیوں برا مناؤں گا؟ اچھا اگر میں چھوٹی بہنوں جیسی ہوں تو کیا علیشہ آپ کی بڑی بہن ہے؟ علیشہ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، تو آج آپ ہی کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں۔ ارے واہ، اتنا بڑا دل کیسے نکال لیا آپ نے؟ میرا دل تو شروع سے ہی بڑا ہے، بس کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ بات تو عائشہ سے کہہ رہا تھا لیکن دیکھ علیشہ کی طرف رہا تھا۔ عائشہ تو سمجھ گئی تھی کہ جو احساسات علیشہ کے دل میں آریان کے لیے ہیں وہی احساسات آریان علیشہ کے لیے بھی رکھتا ہے، بس دونوں کہنے سے جھجک رہے تھے۔ گاڑی میں دونوں طرف خاموشی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اس خاموشی کو آریان نے توڑا تھا۔ اس نے چونک کر آریان کی طرف دیکھا، کیونکہ آج وہ خود سے بے تکلف ہو رہا تھا، جبکہ علیشہ اور آریان میں کبھی اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ ان دونوں میں ہمیشہ سے ایک جھجک تھی۔ اس کے برعکس عائشہ آریان سے بلا تکلف بات کر لیتی تھی۔ عائشہ گھر کی چھوٹی چنچل خوش مزاج بیٹی تھی، اس کے برعکس علیشہ کم گو اور سادہ سی لڑکی تھی، اور اس وجہ سے آریان کو وہ بہت پسند تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، تم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جی اچھی جا رہی ہے، وہ ایک دم ہونٹ ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے اس کا یہ انداز آریان کو کیوں پسند آیا تھا۔ گاڑی چلاتے آریان نے بات مزید بڑھائی تھی۔ لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جاب کروں گی، اپنا گھر بناؤں گی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی۔ اس کا مطلب تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ تو وہ معصوم سے چہرہ بنا کر بولی تو علیشہ کا کہکہا بلند ہوا۔ ارے اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے ابا اماں گھر تو نہیں رکھیں گے، شادی کر دیں گے میری کہیں نہ کہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں؟ اس کا دماغ تو سائیں کرنے لگا تھا، زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا میں تمہیں پسند کرتا ہوں علیشہ؟ اب میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، پھر اس کے باوجود لیکن لفظ کیوں کہا تم نے؟ علیشہ تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کی اماں مان جائیں گی؟ وہ تو اپنی طرح کسی امیر خاندان سے ہی بہو لانا چاہتی ہوں گی۔ ہاں تمہاری خالہ بھی ہیں۔ تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا؟ میری اماں تمہاری خالہ بھی ہیں، اور اماں اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے رویے سے لگا؟ نہیں، لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو خالہ اماں سے ہمارے رشتے لینے کی بات ضرور کرتی۔ ارے بابا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری پڑھائی ختم کرنے کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خالہ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔
چلو شکر ہے تم تو مانی، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے جواب ہی نہ دے دو اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاؤں۔ آفٹر آل میری بھی کوئی عزت ہے، میں ایک لڑکی کے ہاتھوں کو اپنی عزت نیلام ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اچھا تو آپ ایسا سوچتے ہیں؟ جسٹ کڈنگ یار، مذاق کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں جلد ہی اماں سے ہمارے رشتے کی بات کروں گا، تمہاری پڑھائی ختم ہوتے ہی ہم رشتہ لے آئیں گے، تم بس تیار رہنا، انکار نہیں سنوں گا۔ علیشا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی، تبھی وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ آج سارا دن اس کا بہت اچھا گزرا تھا، وہ خوشی اتنی تھی وہ بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی کہ سامنے آریان کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آپ مجھے لینے کیوں آ گئے؟ میں تو چلی جاتی ہوں۔ نہیں، شام ہو رہی تھی، سوچا گھر جاتے ہوئے تمہیں بھی لے کر جاؤں، چلو اس بہانے ہمیں مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آخر کو ہم نے زندگی گزارنی ہے ایک ساتھ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، زندگی جیسے بہت حسین ہو گئی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ گاڑی میں کون تھا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی سلمیٰ بیگم نے پہلا سوال کیا تھا۔ اماں وہ آریان۔ ارے واہ، آریان بھائی کے ساتھ آئی ہو، کیسا لگا گاڑی میں بیٹھ کے؟ آریان بھائی کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے نا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ عائشہ اتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ اتنے پیر پھیلاتے ہیں جتنی چادر ہو، ایسی خواہش کیوں پال رہی ہو جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی؟ اماں میں تو بس بات کر رہی ہوں، خیر آپ بتائیں کیسا رہا آج کا دن؟ عائشہ علیشا سے ذومینی انداز میں بات کر رہی تھی۔ علیشا نے خود شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، چلے نا آپ کمرے میں چل کے مجھے بتائیں صرف کیا ہوا ہے آج یہ سارا دن؟ بصیر کی گاڑی میں آتا ہوں، کیا باتیں کرنی ہوں گی؟ وہ علیشا کے پاس آج اس کی آواز میں کہنے لگی ہے، تم دونوں میں آج کچھ زیادہ ہی محبت ہی نہیں جاگ رہی؟ سلمیٰ بیگم نے ان دونوں کو خسر خسر کرتے دیکھا تو ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ ارے اماں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چلو آپ ہی چلتے ہیں، ریسٹ کریں، بڑی بات ہے، آج بہن کی بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ ہی کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد ہم نے آپ ہی کی شادی کر لینی ہے، ہمارے پاس تو بہت کم وقت رہ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی وقت گزاریں۔ چلو شکر ہے اس کو بھی پڑھائی کے علاوہ کچھ نظر آیا۔ میری نظر میں ایک دو رشتے ہیں، بس پڑھائی ختم ہو جائے پھر بات چلاؤں گی۔ اس کے بعد اوہو اماں، ہم نے آپ ہی کی شادی ایسی کسی ارے گرے سے کر دینی ہے؟ آپ دیکھیں ہم کوئی اچھے گھر کا امیر گھر کا کلوتا بیٹا دیکھیں گے۔ اتنا کہتے ہی عائشہ رکی نہیں تھی، علیشا کو کمرے میں لے گئی اور پھر ضد کر کے علیشا سے سارے دن کی داستان پوچھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، آپ خواہ پریشان ہو رہی تھی، دیکھیں بھائی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں بس اب ایک ہی فکر ہے، کیا خالہ اس رشتے کے لیے مان جائیں گی؟ ارے کیوں نہیں مانیں گی، اتنی خوبصورت بہو جو مل رہی ہے انہیں، اور پھر آپ ان کے بیٹے کی محبت ہے، اگر وہ نہ بھی مانی تو آریان بھائی منا لیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آریان تم؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اماں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ کی اکلوتی بہن ہے، ان کی دو ہی بیٹیاں ہیں، اگر آپ مانگ لیں گی تو ان کو دیکھ کر ان کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی ٹرسٹ کا ادارہ نہیں کھول رکھا کہ جس کو دل چاہے گھر لے آئیں اور ہر ایک کا دل رکھتے رہیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر میری شادی وہاں نہیں کریں گی تو یاد رکھیے گا میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گا۔ آریان جو ردا بیگم کو علیشا کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ تو دنگ تھا اس بات پر کہ ایک سگی بہن دوسری سگی بہن کے بارے میں کیسا سوچ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ آریان نے 2 دن تک ردا بیگم سے کوئی بات نہیں کی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑی ردا بیگم آریان سے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ موم یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آ جائیں اندر، آگے تو آپ کبھی پوچھ کر نہیں آئیں، آگے کبھی میرا بیٹا مجھ سے ناراض بھی تو نہیں ہوا، وہ بھی کسی غیر کی وجہ سے۔ اماں میں بس چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی سے خوش ہو جائیں، یہ رشتہ قبول کر لیں۔ ہاں بیٹا، میں بھی تمہیں یہی کہنے آئی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، 2 دن لگے مجھے سمجھنے میں اس بات کو کہ زندگی تو تم نے گزارنی ہے، پھر بھلا میرا کیا عمل دخل؟ مجھے تمہاری پسند قبول ہے۔ وہ بیچارگی سے سر منہ بنائے اپنے بیٹے کو منا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض نہیں رہ سکتی تھیں۔ آریان ردا بیگم سے ناراض تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مجبوراً انہیں اس رشتے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تھے، سب بخیر و عافیت ہو رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ آریان نے علیشا کا خود شاپنگ کروائی تھی۔ شادی میں 2 ہفتے باقی تھے کہ علیشا بالکل چپ رہنے لگی تھی۔ اس نے کہیں مرتبہ ان سے بات کرنی چاہی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، لیکن ردا بیگم کے مرض کی وجہ سے آریان نے اپنا فون ردا بیگم کو دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی میں اب کچھ دن باقی ہیں، اس لیے اب لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، شادی کے بعد ساری زندگی باتیں ہی کرنی ہیں۔ اور پھر عین شادی کے روز علیشا گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، کوئی نہیں جانتا تھا۔
کمرہ خالی دیکھ کر صدیق صاحب اور سلمہ بیگم کے تو ہوش اٹھ گئے تھے۔ آنکھیں تو عائشہ کی بھی نم تھیں۔ بھاگ گئی ہے ہم وہ کمبخت بیٹی جس پر ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ صدیق صاحب کی بات سن کر عائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ابا، آپ ہی کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ یہ شادی چھوڑ کر بھاگ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ کسی کو پسند کرتی ہوگی۔ بھلا اس وقت بتا دیتی جب یہ رشتہ آیا تھا۔ بارات باہر دروازے پر کھڑی ہے اور یہاں معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے سب کو؟ اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابا یہ ناممکن ہے، آپ ہی تو آریان بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور آریان بھائی بھی آپ ہی سے محبت کرتے تھے۔ وہ آریان اور علیشا کی محبت کی واحد ضامن تھی، تبھی تو اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سن کر وہ برداشت نہیں کر پائی۔ اور وہ جہاں بھی گئی ہے اب ہم باراتیوں کو کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی کہاں پر ہے ہماری دلہن؟ آپ ہی وہ علیشا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کیا مطلب تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ؟ نہیں نہیں آپ ہی ایسا کچھ نہیں ہوا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا ہوا ہے بی بی؟ اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ میرا بیٹا باہر دولہا بنا بیٹھا ہے، سارے باراتی دلہن دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا منہ دکھاؤں گی میں سب کو؟ تمہاری بیٹی نے ہمیں پورے معاشرے میں رسوا کر دیا، ہم یہاں سے بارات لے کر جا رہے ہیں، تم اپنی نام نہاد بیٹی اور اس کی عزت سنبھال کر بیٹھو۔ نہیں آپ ہی، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں، ایسا مت کریں۔ سلمہ بیگم ردا بیگم کے پیروں میں گر گئی تھی۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خالہ نیچے سے اٹھیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے کیسے اٹھے گی؟ بیٹی نے ہمیشہ کے لیے سر جو جھکا دیا ہے۔ آریان نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ ارے علیشا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس وقت کسی کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علیشا ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ چلو اب ہم یہاں ایک منٹ نہیں رکیں گے۔ ردا آپی اگر آپ لوگ چلے گئے تو میری عائشہ سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، خدا کے لیے مت جائیں۔ تو خالہ ہم یہاں پر رہ کر کریں گے کیا؟ آپی آپ آریان سے عائشہ کی شادی کر دیں۔ عائشہ جو آنسو بہاتے ہی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کی بات پر ایک دم چونک اٹھی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اب اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں آریان کو مناتی ہوں۔ اماں میں آریان بھائی سے کیسے؟ اس کے جاتے ہی عائشہ، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، دیکھیں اس بدبخت نے تو مجھ پر ترس نہیں کھایا، کم از کم تم تو اپنی ماں پر ترس کھاؤ۔ لیکن اماں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آریان ملک نے اپنی ماں کے کہنے پر مجبور ہو کر اس سے نکاح کیا تھا۔ اب کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو؟ آریان جو کمرے میں عائشہ کو بت بنے کھڑے دیکھ رہا تھا، اس پر ایک دم چلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ میں یہ اتنی گہری لپسٹک پہ لپسٹک کیوں لگا رکھی ہے؟ ہٹاؤ اسے ابھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک ہٹا دی تھی۔ کس کو دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ بولو، اپنی بہن کی طرح۔ کیا تمہارا بھی کوئی عاشق ہے؟ بس خدا کے لیے ایسا مت کہیں، بیوی ہوں میں آپ کی، کم از کم اپنی بیوی پر تو الزام مت لگائیں۔ اور پھر اس روز کے بعد سے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آریان اس سے اپنا حق لیتا اور پھر اسے دھتکار دیتا، تو دوسری طرف ردا بیگم اسے ہر وقت علیشا کے طعنے دیتی رہتی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بزنس میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ عائشہ ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن اس میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال پاتی۔ وہ جو اپنا بیگ باندھے شادی کے 2 ماہ بعد ہی دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا چائے کا کپ پکڑے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تیز رفتاری میں چلتی گاڑیاں اسے بھی ساکت کر گئی تھیں۔ عائشہ کے ساتھ گزارے لمحے اسے بار بار یاد آ رہے تھے۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں، مجھے عائشہ کی یاد کیوں آ رہی ہے جبکہ میری محبت تو علیشا تھی؟ لیکن عائشہ میری بیوی ہے اور بیوی سے محبت ثواب ہے۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ 2 دن میں ہی اسے عائشہ کی یاد ستانے لگی تھی اور 1 ہفتے میں اس کو اس دن کا انتظار ہونے لگا تھا جس دن وہ اپنی زندگی کے پاس واپس چلا جاتا۔ عائشہ اس کے لیے اس کے دل کا سکون بن چکی تھی، نہ یہ جانے بغیر کہ اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ حاملہ ہے، اور اسی دن ردا بیگم نے عائشہ کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ اماں میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کرنا چاہتی وہاں شادی، وہ عورت کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی مجھے آپ ہی کے کیے کی سزا۔ وہ روتی بلکتی اپنی ماں کے پاس واپس چلی گئی تھی، لیکن ابھی وہ روتے ہوئے بات کر رہی تھی کہ اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کس طرح تمہاری ڈیلیوری، بچے کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ عائشہ بھی پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن وہ کیا کرے۔ 1 ہفتے سے وہ مسلسل آریان کو فون ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا، اور پھر جب برا وقت آئے تو پھر ہر راستہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عائشہ کو بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے تھے، اب تو عائشہ تھک گئی تھی۔ اس پر گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔
صدیق صاحب کی پرائیویٹ نوکری پورے گھر اور عائشہ کے خرچے اٹھانے کے لیے کم پڑ رہی تھی۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے عائشہ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں آریان ملک کی بیوی ہوں۔ آپ ایک مرتبہ ان سے فون پر میری بات کروا دیں۔ دیکھیں میڈم، ہماری روز ان سے بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آج تک آپ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ عائشہ تو اسسٹنٹ کی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ اگر اسسٹنٹ کی کال آریان تک جا رہی تھی تو پھر عائشہ کی کال اس نے کیوں نہیں اٹھائی؟ اور اتنا عرصہ وہ غائب رہا، 10 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن آریان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور میڈم، تماشا لگانا بند کرو خود کو، آریان سر کی بیوی کہہ رہی ہو۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فقیر نہیں ہو۔ عائشہ اپنی اس ذلت پر رونے لگی تھی۔ یہ 10,000 پکڑو اور نکلو یہاں سے، ورنہ جیل میں بند کروا دوں گا۔ یہ بھی تم پر اور تمہاری حالت پر ترس کھا کر دے رہا ہوں۔ آریان ملک کے پرسنل اسسٹنٹ نے چلا کر کہا تو عائشہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگر وہ سخت مجبور نہ ہوتی تو کبھی آریان ملک کے آفس میں قدم نہ رکھتی۔ 10 ماہ پہلے وہ عائشہ سے نکاح کر کے 2 ماہ اس کے ساتھ رہا، پھر شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کو اپنے ماں بننے کی خبر ملی اور جگہ جگہ آریان ملک کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ نہیں میڈم، میں نے ڈانٹ کر بھگا دیا ان کو۔ گڈ، یہ راز ہمیشہ راز ہی رہنا چاہیے، سمجھے؟ میں تمہاری جیب پیسوں سے بھر دوں گی۔ اسسٹنٹ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ عائشہ ہر جگہ آریان کو تلاش کر چکی تھی۔ اب تو اس کی آخری امید اس کا دفتر تھا، لیکن اب تو وہ بھی ٹوٹ چکی تھی اور اب اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ عائشہ، اپنی حالت پر ترس کھاؤ۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ ہم ہیں نا، اس بچے کی کفالت کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، صدیق صاحب نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ جب سے آفس سے آئی تھی تب سے مسلسل رو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آریان نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، سخت نفرت ہے مجھے ان سے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں خود نوکری تلاش کروں گی۔ ایسی حالت میں نوکری کرو گی؟ اب جب قسمت کو یہی منظور ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، تجھے قسمت سے مقابلہ کرنا آتا ہے۔ آپ میری فکر مت کریں۔ وہ 2 دن سے نوکری تلاش کر رہی تھی، جگہ جگہ خوار ہونے کی وجہ سے وہ تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ کو ابھی وہاں بیٹھے کچھ دیر ہوئی تھی کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس وقت پر اسے گھر ہونا چاہیے تھا۔ اسے ایک دم اپنے بچے کی فکر ستائی تھی۔ وہ اٹھ کر سڑک پار کرنے ہی والی تھی کہ اچانک کمزوری کے باعث زمین پر گر گئی۔ 2 دن بعد آریان ملک نے روڈ پر بیٹھی لڑکی کو درد سے کراہتے دیکھ کر گاڑی روکی تو حیران رہ گیا۔ عائشہ، تم اس حالت میں؟ وہ نیم بے ہوشی سے لڑکی کو دیکھ کر زور سے چلایا اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ میرے بچے کو کچھ مت ہونے دینا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسٹریچر پر لیٹی اپنے بچے کی زندگی بچانے کی فریاد کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اس شخص کے سامنے کہ جس سے وہ بے انتہا نفرت کرنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کو ڈاکٹر کے الفاظ نے بکھیر دیا تھا، جس کو اب آریان بھی شاید سمیٹ نہ پاتا۔ عائشہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عائشہ کی چیخوں سے پورا ہسپتال کانپ اٹھا تھا۔ آریان کے لیے عائشہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے بچے کو کچھ مت ہونے دینا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسٹریچر پر اپنے بچے کی زندگی بچانے کی فریاد کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اس شخص کے سامنے جس سے وہ بے انتہا نفرت کرنے لگی تھی۔ اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کو ڈاکٹر کے الفاظ نے بکھیر دیا تھا، جس کو اب آریان بھی شاید سمیٹ نہ پاتا۔ عائشہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عائشہ کی چیخوں سے پورا ہسپتال کانپ اٹھا۔ آریان کے لیے عائشہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ اپنے گھر آ چکی تھی۔ آریان اسے اپنے گھر لانے کی جگہ صدیق صاحب کے ہی گھر لے آیا تھا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا۔ تم اس حالت میں تھی اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آریان، عائشہ پر غصہ ہو رہا تھا لیکن وہ ابھی بھی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے کم از کم میرے آنے کا انتظار ہی کر لیتی۔ مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی تھی تمہیں 2 مہینوں میں کہ میرے گھر سے نکلتے ہی تم گھر سے غائب ہو گئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ سلمہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ خالہ، کم از کم آپ لوگوں کو اس کو واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ کس کے پاس بھیجتے؟ کس کے گھر بھیجتے؟ اس گھر میں جہاں اس کی اوقات ایک ملازم سے کم نہیں تھی، اس گھر میں جہاں اس کا شوہر اس کی فکر کیے بغیر اسے چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا تھا، اس گھر میں جہاں اس کی ساس اس کو اس کی بہن کے بھاگ جانے کے طعنے دیتی تھی۔ بولو، کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنی بیٹی بیاہی تھی، بیچی نہیں تھی۔ مجھے تو آج خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ کاش اس روز میں نے بارات واپس جانے دی ہوتی۔ کاش اپنی بچی کے چہرے کی مسکراہٹ میں عزت کے بوجھ تلے نہ رونتی۔ اور ایک اور بات، رابطہ تم نے منقطع کیا تھا، گھر تم چھوڑ کر گئے تھے، نفرت تمہیں تھی اس سے۔ تمہاری ماں اس پر احسان کر کے یہاں سے لے کر گئی تھی۔ تمہارے جاتے ہی تمہاری ماں نے میری بچی کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔
یہ کہہ کر میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ورنہ وہ یہ شہر چھوڑ کر نہ جاتا۔ میری بیٹی گھر سے نہیں بھاگی تھی، تمہاری ماں نے اسے نکالا تھا، سمجھے تم؟ اور تمہیں اتنی فکر تھی تو خود رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تم نے عائشہ سے؟ آریان تو آنکھیں پھاڑے سلمہ بیگم کی باتیں سن رہا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بولو، جواب دو، چپ کیوں ہو؟ عائشہ تمہیں بلا ناغہ فون کرتی رہی، لیکن تمہارا فون بند تھا۔ وہ فون تو میں اماں کو دے گیا تھا کیونکہ ان کا فون خراب ہو گیا تھا۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہاری بیوی اس حالت میں تمہارے دفتر بھی گئی تھی، لیکن وہاں تمہارے اسسٹنٹ نے اس کے منہ پر 10,000 مار کے یہ کہہ کر دفتر سے نکال دیا کہ تم کسی فقیر کے حلیے میں آ کر کہہ رہی ہو کہ تم آریان ملک کی بیوی ہو۔ میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میری بچی کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی نا۔ پھر وہ تو واویلہ نہیں مچا رہی تھی، وہ اس زبردستی کے رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی نا۔ خالہ جان، میں اس وقت بہت پریشان تھا، مجھے علیشہ کے بھاگنے کا دکھ تھا۔ اچانک عائشہ کو قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں عائشہ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا۔ ایک بزنس میٹنگ کے لیے میں دوسرے شہر گیا تھا، لیکن وجوہات کی وجہ سے مجھے وہاں پر رہنا پڑا، مگر میں ٹوٹ گیا تھا جب اماں نے 2 مہینے بعد ہی بتایا کہ عائشہ اپنے میکے چلی گئی ہے، یہ کہہ کر اسے کہ میرے ساتھ نہیں رہنا۔ اس دن احساس ہوا کہ میں عائشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے پاس عائشہ سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اگر میں جانتا کہ یہ پریگننٹ ہے تو میں اس کو منانے یہاں بھی آ جاتا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ مجھے عائشہ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو عائشہ۔ اماں، عائشہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب علیشہ جو ابھی آفس سے آئی تھی سیدھا عائشہ کے کمرے میں آ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہاں پر آریان بھی موجود ہے۔ علیشہ کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا کہ عائشہ گھر آ گئی ہے، وہ سیدھا گھر آ گئی تھی۔ آریان نے بے یقینی سے علیشہ کی طرف دیکھا تھا، جس نے ایک نظر آریان پر ڈالنے کے بعد اس کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ عائشہ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اتنے گھنٹوں بعد عائشہ کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ دل پر لگی باتیں اکثر انسان کو خاموش کر دیتی ہیں۔ وہ علیشہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آریان تو بت بنا ابھی بھی علیشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی میرا بچہ، اسے کہیں یہ شخص یہاں سے چلا جائے، اس کی کوئی بھی دلیل، اس کی کوئی بھی صفائی میرے دکھ کو کم نہیں کر سکتی۔ چھوڑو عائشہ، اس شخص کو اتنا نہیں معلوم کہ اس کی ماں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہے۔ اس کا کیا قصور نکال رہی ہو؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ وہ علیشہ پر چلایا تھا۔ علیشہ نے آنکھیں چھوٹی کی کہ آریان کی طرف دیکھا۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکی کے منہ ہی کیوں لگ رہا ہوں؟ آوارہ میری بہن نہیں، آوارہ تمہاری ماں ہے۔ عائشہ ایک دم چیخی تھی۔ میری بہن کو گھر سے غائب کروانے میں تمہاری ماں کا ہاتھ تھا۔ اس عورت نے علیشہ آپی کے دل میں آپ کو لے کر ایسے وسوسے ڈالے تھے کہ وہ گھر سے نہ بھاگتی تو اور کیا کرتی؟ وسوسے؟ کیسے وسوسے؟ یہ تم اپنی ماں سے جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری ماں ایک امیر اور مغرور عورت ہے جس کو صرف پیسے سے محبت ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو لیکن میں جہیز کے نام پر کچھ نہیں لانے والی، تو انہوں نے پہلے تمہیں انکار کیا تھا نا انکار؟ اب مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ یہ سب تمہاری ماں نے خود بتایا تھا۔ اور تمہاری وہ کزن، تمہاری پھپھو کی بیٹی مایا، تم تو اس میں بھی انٹرسٹڈ تھے۔ پھر مجھ سے محبت کے دعوے کیوں کیے؟ آریان کو لگ رہا تھا 7ویں آسمان اس پر ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ خاموش کیوں ہو؟ تمہاری اماں نے ہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس شادی سے انکار نہ کیا تو وہ تمہاری نظروں میں میرے کردار کو گرا دیں گی، اور جب میں اس بات پر بھی نہ مانی تو انہوں نے میرے پیچھے لڑکے لگا دیے اور مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر میں نے اس شادی کو نہ چھوڑا تو وہ مجھے اٹھوا لیں گی۔ بس علیشہ، بس ایک اور لفظ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی بگوڑی لڑکی کی باتوں پر میں یقین کر لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تبھی علیشہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں ہوگا، اس کے لیے میں تمہیں ثبوت دکھا دیتی ہوں۔ لیکن تمہیں اپنی بیوی کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ آریان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یو نو واٹ، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نہ خود پر بھروسہ ہے، نہ اپنی بیوی پر، نہ اپنی محبت پر، ورنہ تم مجھے تلاش ضرور کرتے۔ تمہیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ تم سے محبت کا اظہار کرنے والی اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاتی؟ تمہارے پاس پیسہ تھا، عزت تھی، سب تو تھا۔ تمہاری اماں نے سوچا ہوگا کہ دونوں بہنوں کا جینا حرام کر دیتی ہوں، کیا فرق پڑے گا؟ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اس روز میری جگہ میری بہن نے لے لی۔ میں ایموشنل ضرور ہوں لیکن اس سے زیادہ پریکٹیکل ہوں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم اسے بھی سنبھال کر نہ رکھ سکے۔ علیشہ زبان سے یہ لفظ ادا کر رہی تھی، لیکن یہ بات وہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے، جس نے اپنا دل، اپنی جان سب آریان کے نام کر دیا تھا، اور آج تمہاری ماں کی وجہ سے تم نے اپنا بچہ بھی کھو دیا۔ نکل گئی تمہاری ماں، سب کی خوشیاں۔ آریان سب کی باتیں سن کر رکا نہیں تھا، وہ ریش ڈرائیونگ کرتا اپنے گھر پہنچا تھا۔ آریان، تم یہاں؟ میں نے تو تمہیں دوسرے شہر بزنس سنبھالنے کا کہا تھا نا؟
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آریان نے خون آلود نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ردا بیگم کو کچھ غلط ہو جانے کا اندیشہ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ مجھے کہا ہوتا۔ آریان، مجھے تمہاری جان چاہیے۔ اماں، میں خوشی خوشی آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا، لیکن اتنی زندگیاں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، میری بیوی، میری محبت مجھ سے چھین لی۔ کیوں اماں، کیوں؟ ردا بیگم آنکھیں پھاڑے آریان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں، جھوٹ مت بولیے گا، آپ کیسی عورت ہیں یار، آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ نے علیشا کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ تھک ہار کر گھر سے بھاگ گئی۔ آپ نے میری عائشہ سے زبردستی شادی کروائی، کیوں؟ پھر آپ نے مجھے اس سے بھی دور کر دیا، اس کو اس گھر سے نکال دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آخر کیوں اماں؟ کیوں میری زندگی آپ نے ایک کھلونے کی طرح بنا دی ہے؟ بولیں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آریان کے چلانے پر ردا بیگم ایک دم سہم گئی تھی۔ نفرت تھی مجھے سلمیٰ سے، میری جوانی جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں نے بس اس کا بدلہ لیا۔ اس نے مجھے میری محبت سے دور کیا تھا، میں نے اس کی بیٹیوں کو محبت کے ہاتھوں ہی رسوا کر دیا۔ اماں، کیا آپ ابا کے ساتھ خوش نہیں تھی؟ ردا بیگم نے نظریں چرائیں تھیں۔ پھر اپنی جوانی کی محبت کو لے کر آپ نے کتنی زندگیاں برباد کر دیں۔ کیوں اماں، کس نے حق دیا آپ کو؟ اور خالہ نے اگر آپ سے آپ کی محبت کو دور کیا تھا تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوں گی، کیونکہ ان میں آپ جیسا حسد نہیں ہے۔ آپ کو پیسے سے محبت ہے نا، تو ٹھیک ہے، آپ رہیں اپنے پیسے کے ساتھ خوش، اور جو آپ نے میرے اسسٹنٹ کے ساتھ مل کر میری بیوی کو سب کے سامنے رسوا کیا ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اماں، اتنا کہتے ہی وہ رکا نہیں تھا، اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گیا تھا۔ ردا بیگم اس کو روکتی ہی رہ گئیں، لیکن آریان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں انسانیت کی قدر نہ ہو، میں وہاں پر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ وہ ساری رات سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ ڈور بیل بجنے پر صدیق صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے آریان کو اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ اسے اندر جانے کا راستہ دیا تو وہ سیدھا ٹی وی لاؤنج میں گیا، جہاں علیشا اور عائشہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ آریان کو ایسی حالت میں دیکھ کر دونوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ صدیق صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا آریان علیشا کو واپس اپنائے گا یا پھر عائشہ سے ہی رشتہ رکھے گا؟ اور کیا عائشہ ایسے شخص کے ساتھ رہ پائے گی جس کے دل میں اس کی بہن کا بسیرا ہو؟ آریان چلتا ہوا عائشہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو گی؟ عائشہ کا دل تو ایک دم مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے لگا آریان علیشا سے شادی کرنے کا کہے گا، اور اب عائشہ آریان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ علیشا، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ تم جب میری محبت تھی تب تم میرے لیے نامحرم تھی، لیکن اب میرا عشق میرا محرم ہے۔ علیشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ عائشہ نے بے یقینی سے آریان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ 1 سال بعد آریان کے ہاتھ میں 1 ماہ کا نومولود بچہ تھا، جس کی پیدائش کی خوشی میں آریان نے سب کو دعوت دی تھی۔ آریان، یہ لڑکی کون ہے؟ آریان کا بہترین دوست علیشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو آریان نے مسکرا کر ابتسام کی طرف دیکھا۔ تیری ہونے والی بیوی؟ اور کون؟ اور پھر دونوں کا قہقہہ بلند ہوا کہ سبھی دونوں کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں کی شادی کا اعلان بھی 1 مہینے کے بعد ہو گیا تھا۔ ردا بیگم آریان سے معافی مانگنے صدیق صاحب کے گھر آئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ پھر تبھی عائشہ آگے بڑھی تھی۔ خالہ، کچھ دکھ، کچھ زخم ساری عمر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ زخم کوئی اپنا بزرگ دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عائشہ ردا بیگم کو سہارا دیتی آگے آئی تھی، جو 1 سال میں برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ عائشہ اور آریان ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی سچی محبت اس کے محرم سے ہی ہوتی ہے۔